السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل فن ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بے شک جب انسان میں دولت کا لالچ آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے راستے سے ہٹ کر غلط کام کرنے لگتا ہے، اور جب یہ لالچ مزید بڑھ جاتا ہے تو وہ ہر حد پار کر جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک دانیال حسین نامی ایک لڑکے کے ساتھ ہوا، جس نے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ شیطان اس کو لاٹری جتوائے گا اور یہ لڑکا اس کے بدلے میں لڑکیوں کو قتل کرے گا۔ یہ سارا ماجرا کیا ہے اور اس لڑکے نے کس طرح شیطان سے معاہدہ کر کے دو بہنوں کو قتل کیا، یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ کہانی انگلینڈ کے کیپٹل لندن سے تعلق رکھتی ہے، جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں دو بہنیں رہتی تھیں جن کا نام نگول سوالی اور بلب ہٹری تھا۔ یہ دونوں ستیلی بہنیں تھیں، لیکن ان میں بہت پکی دوستی تھی اور یہ جہاں بھی جاتی اکٹھے ہی جاتی تھی۔ 6 جون 2020 کے ایک دن تھا جب ان میں سے ایک بہن کی سالگرہ تھی، جس کو منانے کے لیے انہوں نے ایک پارک کا رخ کیا، جہاں کچھ دوستوں کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ سالگرہ منانے کے بعد ان کے سارے دوست آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن یہ دونوں بہنیں رات گئی اس پارک میں ہلا گلا کرتی رہی۔ اس رات یہ دونوں بہنیں ایسے پارک سے لاپتہ ہو گئی جن کے فون نمبر بھی بند جا رہے تھے۔ پریشانی کی حالت میں ان کی ماں نے پولیس اسٹیشن میں درخواست جمع کرا دی۔ اگلے دن پارک کی چھان بین کے دوران ان لڑکیوں کا پرس برآمد ہوا اور اس پرس کے ساتھ ہی ایک چاقو بھی پڑا تھا جس پر ان دونوں بہنوں کا خون لگا تھا۔ بعد میں ڈی این اے کرنے پر پتہ چلا کہ اس چاقو پر ان دونوں بہنوں کے علاوہ ایک تیسرے شخص کا خون بھی لگا تھا جس کا نام دانیال تھا، لہٰذا پولیس نے شک کے طور پر اس کی پچھلے نقل و حرکت کا اندازہ لگایا، جس سے معلوم ہوا کہ 2 دن قبل ہی دانیال نے ایک اسٹور سے اس چاقو کو خریدا تھا۔ اس ثبوت کے بعد یہ شک یقین میں بدلنے لگا کہ دانیال ہی ان دونوں بہنوں کا قاتل ہے، لہٰذا پولیس نے دانیال کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے۔ یہ 1 جولائی 2020 کا دن تھا جب پولیس لندن کے علاقے بلیک ہیٹ کے ایک گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک تحریر ملی جس میں دانیال حسین نے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا۔ بچگانہ انداز میں لکھی گئی تحریر میں دانیال حسین نے یہ عہد کیا کہ جب تک وہ آزاد ہے اور جسمانی طور پر اس قابل ہے تو وہ 6 ماہ میں 6 عورتوں کی قربانی دے گا۔ اس معاہدے کی ہیڈ لائن تھی فار دی مائٹ کنگ لوسیفر روفوکال۔ یاد رہے کہ شیطانی محلاؤں کے مطابق لوسیفر روفوکال جہنم کی حکومت کے خزانے کا انچارج ہے۔ اس قربانی کے سمراٹ میں دانیال حسین کو میگا لاٹری جیتنا تھی اور طاقت اور دولت سے مالا مال ہونا تھا۔ اس معاہدے کے اختتام پر دانیال نے اپنے خون سے دستخط کیے اور لوسیفر روفوکال کے دستخط کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ دانیال لندن میں ہی پیدا ہوا اور وہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ دانیال حسین نے تھامس ٹیلس اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر او لیول کے لیے اوگبنٹن کالج میں داخلہ لیا، لیکن وہ وہاں کبھی کبھار ہی جاتا تھا۔ اس کے پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ دانیال کا تعلق ایک مشکلات خاندان سے تھا، جہاں سے اکثر چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، اور جب اس کی عمر 14 برس تھی تو اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے ایک پڑوسی کی اپنی شناخت ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ 2-3 بار اس کے گھر پولیس اور ایمبولینس بھی آئی تھی۔ دانیال ایک تنہائی پسند جوان تھا جو اکثر غائب رہتا تھا، جبکہ اس کے پڑوسی نے بتایا کہ دانیال کے والد پریشان تھے کہ ان کے بیٹا غلط لوگوں کی صحبت میں چلا گیا ہے، اور انہوں نے کہا میں دانیال کے بارے میں پریشان ہوں کیونکہ اسے غلط راہ پر لے جایا جا رہا ہے۔ اکتوبر 2017 میں جب دانیال کی عمر 15 برس تھی تو اسے ازداد شدت پسندی پروگرام میں رپورٹ کیا گیا۔ تھامس ٹیلس اسکول
کی جانب سے دانیال حسین کو ایسا شخص تصور کیا گیا جس کے رجحانات خطرناک ہیں، اور وہ ایک ایسے پینل کے سامنے بھی پیش ہوا جہاں ایسے لوگوں کا ذہنی رجحانات کو پرکھا جاتا ہے اور جو دہشت گردی کی طرف جا رہے ہو۔ دانیال کو مئی 2018 میں اس پروگرام سے خارج کر دیا گیا، لیکن ایسے محسوس ہوتا تھا کہ شدت پسندی کا نظریات اس میں موجود ہیں۔ پولیس نے دانیال کی گرفتاری کے بعد جب اس کے ٹیبلٹ اور کمپیوٹر کے جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایسی ویب سائٹس پر بھی جاتا تھا جہاں شیطانی نظریات پر بات ہوتی تھی۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر شیطان اس لڑکے سے ملاقات کرتا تھا اور اسے مفت ترغیبیں دیتا تھا، لیکن یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے؟ اس حوالے سے اگر ہم اسلامی نظریات کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، جس کا ثبوت ہمیں اسلامی طریقے سے بآسانی ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مال کی حفاظت کر رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں مال کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں پر ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا آپ آیت الکرسی پڑھ کر حفاظت کریں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، لیکن بات اچھی کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر میں بھی شیطان نے کفار کے ساتھ شرکت کی تھی۔ اس بات سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی عیادت کر رہے ہیں، شیطان کی یا رحمان کی۔ دوستو، جس کو بھی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کرے، سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ شکریہ۔